ومن قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا وبالقاسم محمد خاتم النبيين وآل طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات محمد. عزیزان محترم، خمسہ مجالس کی اس واسطی ہاؤس مفتی محلہ جونپور میں یہ چوتھی مجلس ہے، اور کل انشاءاللہ پانچویں اور آخری مجلس ہوگی جو دن میں شروع ہوتی ہے. آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں، حسب معمول جیسے آپ تشریف لاتے ہیں. رسول کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یقیناً حسینی ہدایت کا روشن چراغ ہیں اور سفینہ نجات، یعنی نجات، ہدایت، شفاعت سب کچھ حسین سے ملے گی. لہذا جس نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا اس نے نجات و ہدایت و شفاعت سے منہ موڑ لیا. حسین ایک ہستی بلند کا نام ہے، حسین باعظمت ذات کا نام ہے، حسین محبوب خدا کا نام ہے. حسین کے ذریعے سے اللہ کی رضا ظاہر ہوتی ہے، حسین کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. حسین جب عطا کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ عطا حسین کی نہیں خدا کی عطا ہوتی ہے بذریعہ دست حسین. یہ کتنی بڑی سعادت ہے خاندان رسالت کے لیے کہ اللہ اپنے ارادوں کو ان کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ آئینہ قدرت ہے، یہ آئینہ مشیت الہی ہے. اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہو کہ وہ دین اسلام و مرضی معبود کے مطابق عمل پیرا ہے کہ نہیں، تو وہ آئینہ حسین میں اپنی تصویر دیکھے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات شامل. لہذا حسین اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ حسین کا محبوب ہے. یعنی یہ ایک واحد ذات ہے جہاں دونوں طرف محبوبیت ہے.
کہ اللہ ان کی رضا چاہتا ہے اور یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ ہوتا یہ اکثر کہ اللہ اور مقدرات عصمت، اللہ اور خاندان رسالت میں ڈسکریمنیشن کر دیا جاتا ہے کہ گویا ان کی ایک منفرد رائے تھی، منفرد ان کی ایک عطا تھی کہ جس سے خدا راضی ہو گیا۔ نہیں، خدا کی ہی رضا تھی کہ جو ان کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے۔ کل کا جو روز ہے وہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ کل مکمل ذکر ہم صرف اپنے بڑے آقا امام حسن علیہ السلام کا کریں گے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے آقا حسین ابن علی کے ساتھ ان کے نانا رسول کریم کا بھی ذکر کروں، کیونکہ رسول حسین سے ہیں، حسین رسول سے ہیں، رسول حسن سے ہیں، حسن رسول سے ہیں۔ یہ دونوں ہی رسول کے بیٹے ہیں جو صلب علی سے ہیں، جس کو جنگ جمل میں مولا کائنات نے فرمایا بھی تھا محمد حنفیہ سے کہ محمد حنفیہ تم میرے بیٹے ہو، حسنین رسول کے بیٹے، حسنین رسول کے بیٹے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رحمت ہے، مکمل رحمت، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی انسان بغیر اسلحہ کے میدان میں جائے گا، جس کے سر پر نہ خود ہو، نہ زیرہ پہنے ہوئے ہو، نہ ہاتھ میں تلوار ہو، نہ نیزہ ہو، کوئی تاریخ میں آپ کو ملے گا؟ ہر کوئی یہ کہے گا بھئی میدان جنگ میں جا رہا ہوں، لہذا اپنی حفاظت اور سیفٹی کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور جنگ کے لیے تلوار ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ وہ میدان میں اترے گا۔ اچھا، اگر کوئی ایسا بہادر ہو کہ جو ان تمام چیزوں کے ساتھ اتر رہا ہو، اور ایک ایسی ذات ہو کہ اس میں سے کچھ بھی نہ ہو اور وہ میدان جنگ میں اترے، تو آپ اس کو کمزور کہیں گے کہ شجاع کہیں گے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جب تک رسول حیات رہے جس میں رسول گئے نہ ہوں۔ ہر جنگ میں رسول گئے اور میدان میں کھڑے بھی رہے، اور میدان احد میں اس درے پر کھڑے ہوئے تھے کہ جدھر سے دشمن کے بھاگنے کا امکان تھا، یعنی نہ خود ہے، نہ زرہ ہے، نہ خنجر ہے، نہ تلوار ہے، اور اکیلے تنہا بغیر تلوار کے
واحد ذات ایسی ہے کہ جو میدان میں کھڑی ہوئی ہے اور میدان میں ڈٹی ہوئی ہے. تو اب ایسی ذات بہادر ہوگی کہ کمزور ہوگی؟ تو ماننا پڑے گا کہ ہستی رسول جو ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہے، سب سے زیادہ بہادر. اور کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جس میں رسول رہے ہو فتح نہ کی ہو. کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جسے فتح نہ کیا ہو. تو وہ رسول کہ جو بغیر تلوار کے ہر جنگ کا فاتح ہو، ہر جنگ کا فاتح ہو، وہ رسول کہ جو بغیر اسلحے کے ہر جنگ کا فاتح ہو، تو کیا وہ بغیر کتاب کے تمام علوم کا وارث نہیں ہو سکتا؟ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. بغیر اسلحے کے ہر جنگ کے فاتح کا نام محمد ہے، اب بغیر کتاب کے ہر علم کے وارث کا نام محمد ہے. اچھا، تلوار چلائی علی نے. اب یہاں کے اوپر ایک چھوٹی سی گفتگو کہ قرآن نے کہا کہ انسان بھی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے. سایہ جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کی طرف، کبھی پیچھے ہو گیا. یہ آپ کا سایہ ہے جو حالت عبادت میں ہے. اب چاہے انسان عبادت کرے یا نہ کرے، مگر سایہ اس کا عبادت کر رہا ہے. چہ جائے کہ انسان خود بھی عبادت کر رہا ہو اور اس کا سایہ بھی عبادت کر رہا ہو، تو اب اس عبادت کی کیا عظمت و بلندی ہوگی کہ ایک تو خود عبادت کر رہا، پھر اس کا سایہ بھی عبادت کر رہا ہے. تو عابد کو تو دو سعادتیں نصیب ہوئی عبادت کی، کہ خود بھی اس نے عبادت کی اور سجدہ کیا، اور سائے نے بھی سجدہ کیا، اس کی عبادت کی. مگر رسول کا تو حضور سایہ تھا نہیں. رسول کا تو کوئی سایہ تھا نہیں. تو کیا نعوذ باللہ خاکم بدہن رسول اس فضیلت میں عام انسانوں سے بھی پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ ان کا سایہ ہی نہیں ہے اور انسانوں کا سایہ ہے، اور وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں، اور رسول خود فقط سجدہ کر رہے ہیں. ان کا سایہ نہیں ہے. نہیں، ان کا بھی سایہ ہے. آپ کے سائے کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن رسول کے سائے کا نام ہے. یعنی یاد رکھیے گا، سایہ آپ کے وجود کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. سایہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ہو، آپ کا سایہ کہیں ہو، جہاں آپ وہاں آپ کا سایہ. بس جب رسول نے کہا کہ علی میرا نفس ہے،
میرا نفس ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو میں ہوں وہی علی ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں رسول ہو اور علی نہ ہو؟ صلوات اور محمد آدم۔ لہذا سائے محمد کا نام علی ہے، سائے محمد کا نام علی ہے، ہمارا سائے کا کوئی نام نہیں۔ اور دیکھیے جب یہ سایہ رسول کے پیچھے چلے تو غلام کہلائے، جب آگے چلے تو صفدر کہلائے۔ صلوات بر محمد عالم۔ ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد۔ رسول نے خود ارشاد فرمایا کیا نا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں شجر طوبہ کس کے گھر میں ہوگا؟ آپ نے کہا میرے گھر میں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ شجر طوبہ جنت میں کس کے گھر میں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ علی کے گھر میں۔ کہا ابھی تو آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ میرے گھر میں۔ تو کہا کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جنت میں میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہے؟ یعنی دونوں نہ دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہے نہ آخرت میں جدا ہے۔ تو بہرحال حضور اب جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اپنے وجود میں اپنی ذات میں معصوم بھی ہیں اور سایہ رسول بھی ہیں۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد وکلون محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہمارا کوئی سائے کا نام نہیں ہے، رسول کے سائے کا نام محمد و علی ہے۔ صلوات بر محمد و علی۔ آپ زیادہ سا ادھر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ لوگ ادھر تشریف لے آئیں۔ کیونکہ آج بہت بزی دن ہے، ظاہر سی بات ہے، اور محبان اہل بیت مجالس اور عزا میں مصروف ہیں، اور جونپور کے لیے آج کا دن بہت بزی ہے اور کل کا دن بے پناہ بزی ہے۔ تو آپ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اپنے امور پورے کر کے تشریف لا رہے ہیں، اسی طریقے سے کہ جیسے قرآن کے سورے آ رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو رسول اللہ کے فضائل کی میں نے ہلکی سی جھلک پیش کیا، وقت کم رہتا ہے۔ اچھا آج ہم کو اسلم بھائی نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ بھئی جو یہاں انجمن پڑھے گی وہ کچھ دیر سے آئے گی، تو لہذا 5-10 منٹ زیادہ پڑھ دیجیے گا، اور یہ مجلس بھی تھوڑی دیر سے شروع ہوئی ہے تو لہذا 5-10 منٹ بس، زیادہ نہیں فرمایا آپ نے۔ تو عزیزان محترم، حسین ہدایت کا روشن چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی فقط اس لیے نہیں تھی کہ ہم ان پر ماتم کرتے رہے، روتے رہے، بلکہ انہوں نے نمونہ عمل بنا کر اپنے کو پیش کیا ہے، بحیثیت نمونہ عمل کہ دیکھو ہماری زندگی یہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین کی طرح زندگی گزارو اور حسین کی طرح موت کو حاصل کرو، جیسی حسین نے چاہی ہے۔
جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کریں، مر جاؤ تو یاد کر کے آنسو بہائیں۔ جو قاتل حسین تھے ان پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں، جو مقتول ہے اس پر آج تک کیا تا قیامت آنسو بہائے جاتے رہیں گے۔ فرش آزاد تا قیامت بچتی رہے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، صرف ایک نہیں، پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی ایک ایسی عظیم زندگی ہے کہ حسین کے قتل ہو جانے کے بعد یہ آنکھیں ہمیشہ گریہ کن رہیں گے۔ اب انہوں نے طریقہ بتایا مدد کا، لیکن ہر جگہ وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی مناسبت سے۔ ایک مدد کا ایسا طریقہ کہ جس میں تبلیغ بھی ہو اور مدد بھی ہو۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے بعد آیا اور کہتا ہے کہ مولا میری ضرورت ہے 4000 درہم، اگر آپ اس کو دے دیں تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ اپنی ضرورت کو جس انسان میں ان 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت موجود ہو اس کے سامنے اپنی بات رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شریف النفس ہو۔ مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ سے زیادہ شریف النفس کون ہوگا؟ دوسری چیز وہ علوم کا جاننے والا ہو۔ مولا آپ عالم نہیں ہیں، آپ خود علم ہیں، آپ کی زبان سے علوم کے چشمے ابلتے ہیں، لہذا آپ عالم بھی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ وہ عالم قرآن ہو۔ مولا اس پر کیا بات کریں، آپ کے سینے تو نزول وحی قرآن ہیں، آپ کے سینے وہ ہیں کہ جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے، تو آپ تو عالم قرآن ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ کے نانا نے بیان کی کہ اس کے سامنے اپنی بات رکھو جو خوبصورت و شکیل ہو۔ جب وہ حسین و جمیل ہوگا تو اس کا نفس بھی کہیں نہ کہیں سے حسین و جمیل ہوگا، حسین و جمیل۔ اور مولا یہ آپ کا حسن، آپ تو بالکل مثل رسول ہیں، آپ کی خوبصورتی تو دیکھنے لائق ہے، لہذا آپ میں تو 4 صفات پائے جاتے ہیں۔ بات تھی کہ ان 4 میں سے کسی کے پاس اگر ایک صفت بھی ہو تو اس کے سامنے اپنی ضرورت رکھنا، اور آپ میں تو 4 کی 4 ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات۔ اب دیکھیں مولا اس پر متاثر نہیں ہوئے۔ ہم لوگ ہوتے ہیں تو ذرا میں فوراً شیروانی ہوئی، ٹوپی تھوڑی سیدھی کی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ مولا تو متاثر نہیں ہوئے، جو انہوں کرنا تھا وہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم 3 سوال تمہارے سامنے رکھیں گے، اگر تم نے ایک سوال کا جواب دیا تو تمہارے اماؤنٹ کا 1/3 ہم تم کو دیں گے، اور اگر تم نے 2 سوالوں کے جواب دیے تو ہم 2/3 تم کو دیں گے، اور اگر تم نے 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم تم کو فل اماؤنٹ دے دیں گے۔ یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں یہ سامنے والے کو دیکھ کر ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا اور حسین کو یقینی طور کے اوپر یہ آپ جانتے تھے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے،
یہ فرمایا آپ نے عالم اور دوسروں کو درس بھی دینا تھا کیونکہ سب اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگا کہ جی مولا فرمائیے. کہا کہ یہ بتاؤ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، یہ سب سے بہتر عمل ہے. دیکھا بالکل صحیح. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ. یہ نہیں کہ اگر زندگی میں کوئی پرابلم آئی اور کشتی وجود تھوڑی سی ڈگمگانے لگی تو شکوے شروع ہو گئے. اللہ پر بھروسہ یعنی مصائب میں گھر کر کے بھی. کربلا سے زیادہ کہیں مصائب نہیں پڑے جو مخدرات عصمت والے رسول پر ہوئے. مصائب کے گرداب میں رہتے ہوئے بھی ہاتھ رسن بستا ہے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، پیر جکڑے ہوئے ہیں. ابن زیاد یہ کہہ رہا ہے علی کی بیٹی سے، بتاؤ خدا کے فیصلے کو تم نے کیسا پایا؟ تو ہم جیسا ہوتا تو ٹوٹ گیا ہوتا. آپ فرماتی ہے ابن زیاد ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو اس کے فیصلے میں سوائے جمال و حسن کے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے اس کے فیصلے میں صرف جمال کو دیکھا ہے. یہ اللہ پر بھروسہ. اور دیکھ لینا بہت جلد ہم اور تم یوم معیشت جمع کیے جائیں گے، پھر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون غالب رہا، کون مغلوب، کون فاتح ہوا، کون مفتوح. یہ بھروسہ ہے ذات خداوند پر. امام حسین السلام نے فرمایا بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ اللہ پر بھروسہ. کہا مولا تیسرا سوال. کہا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ اب میرے نوجوان بھائی سب سنیں، انسان کی زینت کیا ہے؟ کریم نہیں ہے، پاؤڈر نہیں ہے، فیشیل نہیں ہے، مالش نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں کہ بتاؤ انسان کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا علم ہو مگر عقل کے ساتھ. فقط عقل نے، فقط علم نہیں، علم ہو مگر عقل کے ساتھ. اب دیکھ لیے جہاں علم ہو اور عقل نہیں ہوتی وہاں داعش پیدا ہوتا ہے، اور جہاں عقل کے ساتھ علم ہو اسے حزب اللہ کہتے ہیں. صلوات بر محمد. آپ آزاد ادھر تشریف لے آئیے، ادھر کافی جگہ ہے. اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو جگہ نہیں ملے گی، آپ لوگ تشریف لے آئیں. آئیے مولانا آپ آگے تشریف لے آئیے، آپ ادھر آ جائیے. ادھر آپ لوگ ادھر تشریف لے آئیے، ادھر کافی جگہ ہے، اس طرف آ جائیے. ایک مرتبہ اور بابا سے بلند سلوات. امام نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو کہا کہ مولا پھر مال ہو مگر سخاوت کے ساتھ. مال ہو مگر سخاوت کے ساتھ. جو جملہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا علی نے فرمایا ہم حاتم سے افضل ہیں،
اس لیے کہ ہم ایک ہی در سے اتنا دے دیتے ہیں کہ سائل کو دوسرے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولا نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا کہ مولا پھر فقیری ہو مگر صبر کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ دست سوال ہر جگہ جگہ پھیلائے کھڑے ہیں، صبر کے ساتھ ہو۔ دیکھ لیجئے کہ مولا علی نے پوری زندگی گزار دی، فقراء کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں صدر بیٹھا ہوں، میں حاکم بیٹھا ہوں، پوچھتے تھے مولا، پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے، اور سوکھی روٹیوں کو تناول فرماتے تھے اور دوسروں کے لیے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں۔ فقیری ہو، غربت ہو، مگر صبر کے ساتھ۔ مولا نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے میں کہتا ہے پھر مولا اس پر آسمانی ہی ٹوٹ پڑے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بابا۔ مولا حسین مسکرانے لگے، کب تم نے بالکل صحیح جواب دیے، یہ لو اپنا فل اماؤنٹ۔ اگر حسین ابن علی نے یہ تبلیغ نہ کی ہوتی تو کیا آج مجھ جیسا جاہل ذاکر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا؟ یہ تبلیغ کر کے میسج تا قیامت پہنچانا ہے کہ اگر علم ہے تو عقل رکھنا، مال ہے تو سخاوت کے لیے ہاتھوں کو بلند رکھنا، اگر فقیری ہے تو غربت سے گھبرا نہ جانا، صبر سے کام لینا۔ یہ مولا نے انسان کے سامنے موڈیولز رکھ دیے ہیں کہ اس طرح، اور خود ایک رول ماڈلز بنے۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی حساسیت دیکھیے کہ جب کوئی سائل حسین کے دروازے پر آتا تھا تو آپ چیخے مار مار کر روتے تھے۔ جیسے کسی نے کہا کہ سائل آیا ہے، چیخے مار مار کے روتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی سائل آتا ہے تو آپ چیخے مار مار کر روتے ہیں، دیکھیں نظر کہاں پر حسین کی؟ کہا کہ ہاں، کہا اس لیے روتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میرے اوپر اعتماد کیا ہے، اور جب جو سائل شریف النفس ہوتا ہے تو وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتا ہے کہ دیکھو میں دست سوال تو دراز کروں گا مگر پتہ نہیں کیا ہوگا، ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اسی فکر میں وہ پوری رات گزار دیتا ہے۔ لہذا میں روتا اس بات کے اوپر ہوں کہ اس نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور رات بھر یہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب میں جاؤں تو 10 لوگ بیٹھے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنا سوال 20 لوگوں کے بیچ میں رکھنا پڑے تو میری پیشانی پر الخ ندامت آ جائے گا۔ رات بھر سوچتا رہا، میں یہی سوچ کر رہتا ہوں کہ یہ اپنی پوری عزت کو ندامت کے ساتھ لے کر کے آیا ہے، تو اب ذرا بتاؤ کہ میں روؤں کہ نہ روؤں؟ جو اپنی پوری عزت کو لے کر کے آیا ہے۔ ادھر حسین روتے تھے اور جب حسین عطا کر دیتے تھے تو سائل روتا تھا، تو حسین جب
پوچھتے ہیں ایک سائل سے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کیا ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب یہ دست سخاوت خاک کے پردے میں چھپ جائے گا، جب یہ دست سخاوت خاک کے پردے میں چھپ جائے گا، کیا ایسا بھی ہوگا؟ اس پر آنسو بہا رہا ہوں۔ یہ ہے حسین کے ساتھ کہ حسین نے میسج یہ دیا ہے کہ دوسروں کا احساس کرنا سیکھو۔ اسی لیے کہا کہ اگر کوئی تمہارے در کے اوپر سوالی بن کر کے آ جائے، سائل آ جائے، تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو اور اس کی عزت کا تحفظ کرو، اس کی عزت کو بچاؤ۔ عزیزان محترم، روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کے دربار میں تھے، اس نے بلایا تھا۔ امام حسین السلام بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا۔ آپ کی وجاہت، آپ کی عظمت، آپ کا شرف، ذوق، تقوی، خصائل اور آپ کی فطری بلندی، شریف النفسی، یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس سے آپ کے وجود سے روب ظاہر ہوتا تھا۔ آنکھ ملا کر گفتگو ہر کوئی نہیں کر پاتا، آنکھ ملا کر۔ خود ابن ابی شیبہ یہ لکھتے ہیں کہ حسین زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، معرفت خدا رکھنے والے تھے، تمام خصائل و فضائل کے حامل تھے۔ حسین وہ تھے کہ خدا کی ذات کی پہچان بن گئے تھے۔ پورا جملہ سنیے گا، ذات حسین ذات خدا کی حسین پہچان بن گئے تھے، پہچان بن گئے تھے۔ کس کی؟ خدا کی پہچان بن گئے تھے۔ بس جب کوئی حسین کے چہرے کو دیکھتا تھا تو اس کا دل خدائے حسین کی طرف مائل ہو جاتا تھا کہ جب اللہ کا یہ بندہ ایسا ہے تو حسین کا خدا کیسا ہوگا۔ خود جھک جاتا تھا۔ ابراہیم وہ ہے جو مزدوروں کے سر جھکانے کے بعد کہہ رہے ہیں معبود سر جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ لیکن حسین کی ذات وہ ہے کہ جس نے بھی چہرے حسین کو دیکھ لیا سر جھکانے سے پہلے اس کا دل جھک گیا۔ صلوات بر محمد۔ اور فرمایا آپ تو جب امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے جو معاویہ کا قریبی تھا، خوشامد پسند، اس نے معاویہ کے کان میں کہا آج ذرا حسین کو ممبر دے دو، کافی دنوں سے انہیں ممبر ملا نہیں ہے، پوری توجہ چاہوں گا، کافی دنوں سے انہیں ممبر نہیں ملا ہے کیونکہ وہ سب و شتم کراتا تھا۔ آج جب یہ بولیں گے تو ان کو بولنے میں جملے نہیں ملیں گے، زبان لڑکھڑائے گی، کچھ کا کچھ بولیں گے، ہم لوگ ہنسیں گے، ہم لوگ ہنسیں گے۔ تو معاویہ نے کہا دیکھو
تم لوگ اس سے پہلے بھی یہ کام میرے ساتھ کر چکے ہو، حسین کے بڑے بھائی کو لے کر یہی کہا تھا تم نے منبر دے دو، اور ان کی توہین و تضحیق کریں گے ہم لوگ۔ کیسے ذلیل ہوئے تھے ہم لوگ؟ خود تو تم ذلیل ہوئے ہی ہوئے، ہم کو بھی ذلیل کرایا، اب آج ان کے لیے کہہ رہے ہو، اب چاہتے ہو کہ ان کے بھی زبان سے ذلیل ہو۔ تو وہ کہتا ہے ارے معاویہ اندر ہی کا تو معاملہ ہے، ارے یہ دربار تیرا ہی تو ہے اور ہم لوگ بھی تیرے ہیں، اور ہم لوگ عزت دار کب کے رہے بھائی، عزت دار ہم رہے کب کے جو تو عزت کی فکر کر رہا ہے؟ اگر ہم لوگوں کی ذلت و رسوائی ہو گئی تو اندر کا معاملہ اندر ہی رکھیں گے، ہم اپنے سینے میں چھپا لیں گے، دربار میں سارا معاملہ دفن ہو جائے گا۔ باہر نکل کے کہے گا کون کہ آج ہم معاویہ کے دربار سے ذلیل ہو کر آ رہے ہیں؟ سوچ لو بھیا، کیا رہا ہے؟ بھیجو تو، کون سے وہاں ہم لوگ عزت دار ہیں کہ ہم لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں؟ اب اس نے کہا کہ آقا حسین سے کہ مولا فرزند رسول جائیے منبر پر کچھ بیان کیجئے۔ مولانا نے کہا میں جاؤں؟ کہا کہ ہاں۔ اچھا، پہنچے ممبر پر، حمد الہی کی، رسول پر درود و سلام کیا، اور پھر کہا کہ نحنو حزب اللہ، ہم اللہ کا وہ لشکر ہیں جو ہر جگہ غالب رہنے والے ہیں، چاہے میدان علم ہو یا میدان شجاعت ہو۔ جب ہم مسند علم پر بیٹھتے ہیں تو سامنے والوں کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، اور جب ہم میدان میں ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے وجود کو دیکھ کر تلواریں چھوڑ دیتے ہیں۔ نینو حزب اللہ، ہم اللہ کا غالب لشکر ہیں، ہم صفا و مروہ کے بیٹے ہیں، ہم حجاز و منہ کے بیٹے ہیں، ہم فرزند اول المسلمین ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، ہم رسول کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، ہمارے نسب سے بلند کسی کا نسب نہیں ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا معاویہ نے سب کی طرف گھوم کر دیکھا تم نے کیا کہا؟ ہمارے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں، ہماری عطا سے بڑھ کر کسی کی عطا نہیں۔ بس حسین بول ہی رہے تھے، اس نے چپ کر سے کہا اذان دو جا کر کے جلدی سے۔ ان کی زبان کو صرف اذان ہی روکے گی۔ بعزیزان محترم، ادھر امام حسین سلام کے لیے اذان ہوئی۔ اب اس کا جملہ سنیے کیا تھا، یہ کہتا ہے کہ بنی ہاشم کی تیز زبانیں پتھر کے جگر کو کاٹتی ہیں اور سمندروں سے پانی لیتی ہیں، سمندروں سے پانی لیتی ہیں۔ اور پھر اپنے ہم نواؤں سے کہا دیکھا نا تم نے، عرب یہ سن لو، یہ علم سیکھتے نہیں ہیں، چوستے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ یہ علم سیکھتے نہیں ہیں، یہ علم چوستے ہیں۔ آج دوبارہ بھی تم لوگوں نے ہم کو ذلیل کروا دیا۔ یہ بنی ہاشم کی تیز زبانیں ہیں، جب ان کو بلواؤ گے تب ذلیل ہوگے، ان کے مقابلے پر کبھی نہ اترو۔ بس عزیزان،
ذلیل ہو کر کے رہ گیا پورا دربار. یا تو حسین نے پورے دربار کو ذلیل کر دیا یا حسین کی بہن زینب. حسین کی بہن زینب، شہزادی زینب نے بھی وہ خطبہ پیش کیا ہے کہ یزید کو بھاگتے ہوئے نہ جگہ مل رہی تھی نہ موقع کہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں. لوگ کہتے یہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر لٹا دیا، قربانی پیش کر دی. ارے یہ کیا کرنے کی ضرورت تھی کہ اپنا پورا گھر دے دیا؟ خاموش بیٹھ جاتے. ایک بیعتی کا تو معاملہ تھا، کر لیتے مگر پورا گھر تو بچتا، آپ کی جان تو بچتی. لیکن میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں. لہذا حسین نے یہ کیا غضب کر دیا کہ مقابلے پر اتر آئے جبکہ جانتے تھے کہ قتل کر دیا جائے. اب حسین میدان میں کیوں اترے سمجھ لیجیے. دیکھیے بہت سے فیکٹر ہیں، خالی یہی نہیں ہے، ان فیکٹرز میں سے ایک یہ بھی ہے. اس سے پہلے میں ایک واقعہ سنا آپ کو. ایک ہندوستانی طوطے کو ایک شخص اپنے ملک لے گیا اور اس کو خوب پڑھایا سکھایا، وہ بولنے لگا. ایک مرتبہ وہ ہندوستان آ رہا تھا تو طوطے سے ملا تو اس نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں سفر پر. کہا بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں ہندوستان. اچھا وہ طوطے کو رکھتا تھا بہت قاعدے سے، کھلاتا پلاتا سب کچھ کرتا تھا. کہا کہ جب تم جا رہے ہو ہندوستانی، وہ ہمارا ملک ہے، تو اس قریے میں بھی چلے جانا، وہ ہمارے سب اعزاء ہیں، اقارب ہیں، ہمارے لیے فکر مند ہوں گے. سب ان سب سے کہہ دینا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں، اچھے سے گھر میں ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کھانا پینا سب بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے کہہ دیں گے، بالکل کہہ دیں گے. جب یہ ہندوستان گئے تو وہ اس قریے میں بھی گئے. اب یہ جو وہاں پہنچے دیکھا ہے چاروں طرف طوطے ہی طوطے بیٹھے ہیں، ہر ڈال پر 15-20، ہر شاخ کے اوپر. اب انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا جو ایک عزیز ہے وہ ہمارے ملک میں ہے، ہمارے پاس ہے، اور میں نے اس کے لیے ایسا پنجرا بنوایا ہے اور اس نے تم لوگوں کو کہلوایا ہے کہ ہم آرام سے ہیں، کھانا پینا سب مجھے بہت اچھا ملتا ہے، میں سکون سے ہوں، تاکہ تمہیں خبر یہ پہنچا دی جائے کہ تاکہ تم لوگ بھی مطمئن ہو جاؤ. جب انہوں نے یہ کہا تو پھڑا کر کے طوطے جو تھے وہ پیڑ سے نیچے گرنے لگے. اب وہ زمین پر صرف طوطے ہی طوطے اور سب مرے پڑے ہوئے. یہ بڑے تعجب میں کہ یہ کیا، یہ سارے طوطے مر گئے. میں نے اتنی سی بات کی جبکہ پازیٹیو وے میں تھی، تو مثبت تھی کہ اچھے سے گھر میں ہے، کھانا پینا اچھا ہے، رہن سہن اچھا ہے، آب و دانہ اچھا ہے. بھی کیا بری بات کہی تھی، یہ تو سب پھڑا کے نیچے گر گئے اور مر گئے. اس نے جب اتنے طوطوں کو مرا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ بھائی اس کا ذکر جو ہے ہم اس سے ضرور کریں گے.
ضرور کریں گے اور بتائیں گے کہ بھئی یہ ایسا ایسا ہوا. اب یہ چلا، اب چاہیے یادگار واقعہ ہو گیا. یہ جب اپنے ملک واپس آئے تو اس طوطے نے کہا کہ تم ہمارے قریے میں گئے تھے؟ کہا کہ ہاں بھی قریے میں گیا بھی اور تمہارا میں نے پیغام بھی پہنچا دیا، لیکن عجیب واقعہ ہوا. ہم نے ان لوگوں سے تمہارے اچھے حالات کے بارے میں ذکر جب کیا کہ تمہیں اچھے سے گھر میں رکھا ہے، اچھا کھانا پانی ملتا ہے، آرام سے ہو، سکون سے ہو، تو وہ سارے طوطے جو چاروں طرف درختوں پر بیٹھے تھے پھڑپڑا پھڑپڑا کر کے گرے اور سب زمین پر مر گئے. سب مر گئے. جیسے ہی انہوں نے کہا سب مر گئے، وہ بھی ایک مرتبہ گرا اور مر گیا. ہائے یہ کیا ہوا؟ میں نے ان کا پیغام اس کو دیا تو وہاں سے مر گئے، وہاں کے بارے میں اس کو بتایا تو یہ مر گیا. اب بھائی اس کی ڈیڈ باڈی کو کب تک رکھا جاتا؟ اس نے بدلے نخواستہ پنجرا کھولا، اس طوطے کو نکالا. جیسے ہی اس نے باہر ڈالنا چاہا وہ پھڑپڑا کر کے جا کر دیوار پر بیٹھا. کہاں ہے تم زندہ ہو؟ کہا کہ اور کیا؟ کہا بھئی یہ کیا؟ کہا کہ میں ہی زندہ نہیں ہوں، وہ جتنے ہیں وہ سارے اقارب میرے زندہ ہیں سب کے ساتھ. تو کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ سنو، پرندے کی زندگی سونے کا محل نہیں ہوتا، اس کی پرواز اور آزادی ہوتی ہے. لہذا جب تم نے یہ بتایا کہ ہم قید ہیں پنجرے میں تو وہ سمجھ گئے کہ اس کی آزادی چھن چکی ہے. تو انہوں نے ہم کو تمہارے ذریعے یہ میسج دیا کہ جب یہ ہمارا پیغام پہنچائے تو یہی کرنا. بس جب تم ہم سے بتا رہے تھے کہ وہ سب کے سب شاخوں سے گر گر کر کے زمین پر مر گئے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ میرے اقارب نے ہمیں پیغام بھیجا ہے. بس وہی کام میں نے بھی کیا کہ میں گرا اور تم نے مجھے باہر نکالا. میں گرا، تم نے مجھے باہر نکالا. تو دیکھیے ان طوطوں نے اس کی آزادی کے لیے خود مر کر کے اس کو میسج بھیجا کہ یہی کام کرنا. بعزیزان محترم، دنیا کے سامنے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جب ایسے سنگین حالات پیدا ہو جائیں جو یزید نے پیدا کر دیے ہیں اور لوگوں کی آزادی اور پرواز کمال الہی اور بقائے زندگی اس کی وجود کی خواہشات کے پنجروں میں قید کر دیے جائیں تو پھر اسے آزادی کیسے ملے گی؟ تو حسین نے زمین کربلا پر سنگینی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے شہادت دے کر کے بتایا کہ جب ایسا معاشرہ ہو جائے تو قربانی ہماری طرح دے دینا. تم قربانی ایک دو گے اور امتوں کو آزاد کر دو گے. آزادی ایک کی ہوگی اور امتیں آزاد ہو جائیں گی. یہی سبب ہے کہ شہادت حسین کے بعد، انقلاب کربلا کے بعد جتنے بھی انقلابات ہوئے وہ سب کے سب انقلاب کربلا کے مرہون منت ہے. سب نے وہیں سے اسپرٹ لی، سب نے وہیں سے درس لیا. نیلسن منڈیلا نے کہ جو 20 سال تک قید و بند میں رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دماغ میں آیا کہ میں اپنے کو سرنڈر کر دوں حکومت کے سامنے، کیونکہ وہ لبرلائزیشن اور فریڈم کی لڑائی لڑ رہے تھے. لیکن 20 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے قید میں رہے، پریزن میں. لیکن ایک دن میں ٹوٹ گیا
میں نے کہا کہ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ان کے سائن کر دوں اور میں آزاد ہو جاؤں. لیکن جب میں یہ بات سوچ رہا تھا تو میرے سامنے صبر حسینی اور پائے ثبات حسین آ گیا کہ یہ پرابلم، یہ پریشانی کربلا کی پریشانی سے بڑھ کر تو نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے گا، جب جب سنگینی حالات پیدا ہو جائیں گے، ہر انقلاب برپا کرنے والے کو حسین وہیں زندہ ملیں گے. اسی لیے کہتے حسین زندہ ہے. آج تک انسان جو ہے وہ کسب کر رہا ہے. نیلسن منڈیلا نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اس پر راضی نہیں ہیں، قید و بند کی زندگی گزاریں گے لیکن اپنا پائے ثبات اور پیمانے صبر کو چھلکنے نہ دیں گے. ہم باطل کے دفتر پر ہرگز سگنیچر نہیں کریں گے. مہاتما گاندھی نے اسپرٹ کہاں سے لی؟ نان وائلنس کی، حسین ابن علی کے انقلاب سے. بس. ہاں عزیزان محترم، لیکن یہ پرسنالٹی جو ڈیولپ ہوئی ہے ایک معصوم پرسنالٹی تھی، لیکن بتقاضۂ بشریت حسین نے اپنے کو نمونہ عمل کی حیثیت سے پیش کیا دنیا کے سامنے. آج ایران ہمارے مراجع کرام جو ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، 80 90 سال کے، لیکن نہ ان کا عزم بوڑھا ہوا ہے نہ ارادہ. ان کا عزم و ارادہ بوڑھا نہیں ہوا، کیونکہ اسلام جسم کا جوان کو جوان نہیں سمجھتا، ایمان کے جوان کو جوان کہتا ہے. ایمان کے جوان کو جوان کہتا ہے. اپنی جگہ کے اوپر ڈٹے ہوئے مختلف طاقتوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں. ہاں داروں، لیکن ایک رول ماڈل بننے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو کتنی سختیوں سے گزرنا پڑا. خود امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی شہادت آپ کی نظر میں کوئی اتنی خاص نہیں تھی کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. جو بات حسین کو رلا رہی تھی وہ زینب و ام کلثوم کی بے پردگی تھی کہ کیا علی و فاطمہ کی بیٹیاں و بہویں بازاروں سے گزاری جائیں گی، بازاروں میں لائی جائیں گی، تماش بینوں کے مجمع میں لائی جائیں گے. سنیں گے آپ مصائب عزیزان محترم. شہزادی ام کلثوم جب کربلا سے ہو کر کے مدینے پہنچی ہے تو یہ پورا کارواں تھا. امام سجاد نے کہا کہ ابھی ہم مدینے میں داخل نہیں ہوں گے. پہلے نقیب سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے آواز لگاؤ کہ جو کارواں حسین کا گیا تھا وہ لٹ کر واپس آ گیا ہے. بس جیسے ہی اس نے آواز لگائی، بس چاروں طرف سے مدینے کے لوگ، عورتیں، بچے، سب کے سب گھروں سے نکلنے لگے اور دوڑنے لگے کہ کہاں ہے. حسین نے ٹینٹ لگایا تھا، خیمہ لگایا تھا امام سجاد نے، اور امام سجاد کرسی بچھا کر کے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور تمام بیویاں خیموں میں تھیں. اسی کے ساتھ ساتھ محمد حنفیہ جو امام سجاد کے چچا ہیں، مولا علی کے بیٹے، جب وہ پہنچے تو انہوں نے امام سجاد کے چہرے کو دیکھا، سفید ریش ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے میرے بھتیجے کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، گلے کی رگیں کٹی ہوئی ہے،
ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوڑ کر چاہا کہ امام سجاد کو گلے سے لگا لے، بس آگے بڑھ ہی تھے کہ ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، کہا چچا گلے مت لگائیے گا، ارے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اے چچا پورے جسم میں زخم ہی زخم ہے۔ ایک عظیم مجلس برپا ہو گئی، عزیزان محترم، بس بیبیاں خیموں میں داخل ہو رہی تھی اور شور گریہ بلند ہو رہا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر شہزادی ام کلثوم کے جو مصائب پڑھے ہیں بس وہی مصائب میں اس وقت پڑھوں گا اور اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ ایک مرتبہ جب دیوار مدینہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ اپنی ماں کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ اماں ارے آپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پر سو گیا، اے اماں ارے آپ نے جس کو چکی پیس کر پالا تھا وہ خاک کربلا میں دفن ہو گیا، اے اماں میرے نانا کی امت نے ہمارے ساتھ کوئی نہ رعایت کی نہ مروت کی، ارے ہمیں بازاروں میں لے کر آئے، اے اماں میں تماش بینوں کے بیچ گزارا گیا۔ اب شہزادی کا ایک جملہ سنیے گا، شہزادی فرماتی ہیں ارے اماں ہم کو اس جگہ کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ جہاں کنیزیں کھڑی ہوتی تھی اور سارا کا سارا نامحرموں کا مجمع ہمارے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا اور ہم اپنی کوہنیوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہے ہوتے تھے، ہم اپنی کونیوں سے اپنے چہروں کو چھپاتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کہ اماں اگر آپ زندہ ہوتی اور ہمیشہ زندہ رہتی تو ہماری مصیبت پر ہمیشہ روتی، ہمیشہ گریہ کرتی۔ کہا کہ اماں جو مصیبت آپ پر پڑی ہے وہ یقیناً بڑی سنگین مصیبت تھی، اے اماں یقیناً آپ پر پڑھنے والے مصائب ایسے تھے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو شب تاریخ میں بدل جاتے، لیکن اماں اگر آپ ہمارے مصائب کو دیکھتی، اے اماں اگر ہم پر پڑھنے والی مصیبتوں کو دیکھتی تو پھر آپ تا حیات روتی۔ آپ فرماتی کہ گویا اے اماں آپ کے ایک تازیانہ لگا تھا نا، آپ کے بازو پر ایک سیاہ نشان بن گیا تھا جو تا دم شہادت باقی رہا تھا۔ اماں آپ کے بازو پر فقط ایک سیاہ نشان تھا لیکن ہماری پشتے سیاہ ہے، ارے جس پوتی کو قبر میں سلائی آئے اس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے، اے اماں سکینہ کے رخسار سیاہ ہو گئے، شمر نے اتنے تماچے مارے۔ دارو ایک جملہ اور سنیے ابھی، شہزادی فرماتی ہے کہ اپنے بھائی حسن سے مخاطب ہو کر، بھیا حسن کیا داستان غم حسین نہ سنو گے؟ اے بھیا حسن ارے حسین کو ہم نے کربلا میں چھوڑ دیا، اے بھیا حسن عباس بھی فرات کے کنارے سو گئے، اے بھیا ارے ہم کو کشا کشا ننگے پاؤں چلایا گیا، اے بھیا ارے ہم پر تازیانوں کی بارش کی گئی، اے بھیا ارے ہم کیا بتائیں، ہمیں ان ناقوں پر سوار کیا گیا تھا جن کے سینے کینوں سے بھرے ہوئے تھے، جن کے سینے کینوں سے بھرے ہوئے تھے، ہمارے سروں پر خاک تھی، ہمارے چہروں کے اوپر خاک تھی، ہمارے رنگ بدل گئے تھے، اتنی مصیبتیں پڑی تھی، ہمارے چہروں پر حجاب نہیں تھے، لیکن ارے عفت کا حجاب ہمارے
چہروں پر تھا۔ اب آخری جملہ سنیے گا، شہزادی فرماتی ہیں اے اماں، ارے ہم پر اتنی مصیبتیں پڑی، اتنی مصیبتیں پڑی کہ کوئی رات ایسی نہ گزری کہ جب آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہویں، آپ کی پوتیاں راتوں کو جاگ جاگ کر کے نہ گزارا ہو۔ اے اماں، ہر رات ہم جاگے ہیں، ارے اتنا جاگے کہ ہماری آنکھیں نابینائی کو پہنچ گئی تھی۔ ارے اماں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اماں ہم چلتے تھے ٹھوکر کھا کر گرتے تھے، ہماری آنکھوں سے دکھتا نہ تھا۔ اب یاد کیجئے جب عباس شہید ہو گئے تو شہزادی زینب نے کہا اے عباس، اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھی، وہ جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔